شادی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر شادی وہاں پہ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ شادی ہوتی ہے، وہ تو آپ نے طریقہ کار پہلے ہمارے ناظرین کو بتا دیا ہے، تو اس کے علاوہ شادی کے فنکشن میں تقریباً کتنا خرچہ آتا ہے؟ شادی میں یہ ہوتا ہے نا کہ کیلاش کے اندر جو شادیاں ہوتے ہیں اس میں اگر پسند سے بندہ کرتا ہے یا کہ وہ ارینج میرج کرتا ہے یا بعد میں وہاں پہ کیلاش میں اگر میں بات کروں نا 3 اقسام کی شادیاں ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی پسند سے شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ گھر لے کے جائیں گے، اس کے بعد ان کے لڑکی کی طرف سے لوگ آئیں گے، اس طرح وہ پروگرام آگے ترتیب ہے اس کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اور یا آپ کے گھر والے نے فیصلہ کیا کہ یار اس کی عمر اگر کم بھی ہے تو یہ بعد میں نا ان کی شادی کراتے ہیں، دونوں طرف سے یہ اگر رضامندی ہوتی ہے تو وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتے ہیں ان کی پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہونی ہے۔ ایک تو یہ، اور اس کے علاوہ کیلاش میں یہ بھی اختیار ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی مرد کے ساتھ مزید رہنا نہ چاہے تو وہ دوسری بھی شادی کر سکتی ہے، اس صورت میں بندے کا خرچہ زیادہ آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ شادی کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے، اس میں خرچہ جو ہے نا وہ کس طرح آتا ہے۔ جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو اس کو لے آنے کے بعد نا اس کے گھر میں کم از کم 3 سے 7 دن تک نا لوگ آتے ہیں، ان کو کھانا دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لڑکی کے گھر پہ آئیں گے یا لڑکے کے گھر پہ؟ لڑکے کے۔ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو آ رہے ہیں نا ان کو کھانا دینا پڑے گا۔ اس کے بعد لڑکی کی طرف سے نا ان کے رشتہ دار آ جائیں گے، یا بھائی ہو گیا یا باپ ہو گیا یا ماموں ہو گیا جو بھی ہیں، یا ان کے قومیت کے کوئی لوگ آئیں گے، ان کے لیے پھر لڑکے کو نا 3 سے 4 بکرے ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے یہ جو آپ کیا کہتے ہیں دیگچی یا کچھ اس طرح کہتے ہیں، اس کی طرح ایک ٹائپ کا وہ بڑے چیز، بڑے دیگ آئیں گے، ان ہاں میں پکے گا؟ نہیں پاکے گا نہیں، وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہر ایک کے لیے نا پیسے لڑکا لڑکی والوں کو دے گا یا لڑکی والے لڑکے کو دیں گے؟ نہیں، اس میں یہ کہ نا لڑکے والے جو ہے نا وہ جو ان کے پاس آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی سے لے کے آئے یا خوشی سے لے کے آئے، اس مطلب کے بعد لڑکے کے سسرال والے آ رہے ہاں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ نا اگر ان کے درمیان طے پاتا ہے کہ یار یہ شادی ہو گئی، اس میں کوئی زبردستی شامل نہیں ہے، تو اس وقت وہ یہ کریں گے کہ ان کے لیے 3 سے 4 بکرے ذبح کریں گے، اور ایک تو ان کے لیے وہاں پہ کھانے کا انتظام ہوگا، باقی جو بکرے بچیں گے ان کو ان کے طائف کے ساتھ نا ان کو واپس اب ان کے گھر بھیجیں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ گوشت بھی ان کو دیا جائے گا، گوشت سے بنے جو ہے نا چیزیں وہ بھی دیا جائے گا۔ اس میں یہ حلیم ٹائپ کا ایک چیز ہوتا ہے، وہ شاید مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، جتنا اس بندے کی بس کی بات ہو نا اس حساب سے وہ پیسے دیں گے۔ تو اس وقت یا تو 3 لوگ آئیں گے یا 4 لوگ آ جائیں گے، کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ 10 کے قریب بھی لوگ آتے ہیں۔ پیسے تقریباً کتنے دیں گے وہ لڑکے والے لڑکے والے اس طرح ہیں کہ نا وہ اپنی بس کے مطابق جتنا ان کا وہ بس چلتا ہے اسی کے مطابق وہ پیسے دیں گے، چاہے 4,000 فی مرد ہو، چاہے وہ 5,000 ہو، چاہے 10,000 ہو، تو ایک فرد کے لیے وہ منیمم کم از کم وہ 4,000 تو دیں گے۔ مطلب یہ رسم ہے وہاں کی، ہاں ہاں مطلب 4-5 ہزار یا 3-4-5-6 ہزار اتنا ہی ہے، اس کے آگے پیچھے لگ بھگ جو ہے نا وہ لڑکی والے کی طرف سے جو سسرال والے مطلب لڑکی کے جو میکے لوگ ہیں وہ آئیں گے، 3-4 بندے آئیں گے، ان کو وہ گفٹ کے طور پہ بکرے کا گوشت اور وہ حلیم جو ٹائپ آپ کہہ رہے ہیں کو کھانا ہوتا ہے، یا یہ پیسے اس کو دے کے واپس روانہ کریں گے؟ ہاں وہ ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نا اس لڑکی نے نا وہاں پہ اپنے جو ہے نا سسرال میں رہنا ہے، لڑکے کے گھر میں رہنا ہے۔ اس کے بعد ان کے ابو کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جو میری بیٹی ہے نا اس کو میرے گھر لے کے آئے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو لڑکا ہے نا اس کی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئے، بندوقیں ہوں گے، اس طرح بہت سارے وہاں کے مقامی کی چیزیں ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہے، وہ لے کے نا وہ جائیں گے اپنے وہ کیا نام ہے سسرال والوں کے پاس، لڑکی کو لے کے جائیں گے، سارے ان کے جو قومیت کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس دوران پھر یہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ اس وقت زیادہ پیسے دے گا، مطلب اس سے پہلے وہ کم دے گا، اس کے بعد جو پیسے دے گا نا ایک تو زیادہ دے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ صرف اس کے ابو یا بھائی کو دے گا، دوسروں کو نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کم، تقریباً کتنے دے گا؟ تقریباً کم از کم یہ 20 سے کوئی اگر بندہ کمزور ہو نا تو 20,000 ان کے والد کو دیں گے، باقی بھائی کو دیں گے، امی کو دیں گے، رشتہ دار کو کم از کم یہ 50 سے 60,000 تو کم از کم آ جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ یہ کہ نا ان کے لیے بسکٹ وغیرہ لینا، ان کے لیے خصوصی روٹی تیار کر کے وہ لے کے جاتے وہ ہے۔ اس وقت پھر ابو کی طرف سے یہ ہوگا کہ نا جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کھانا دے گا، پنیر کے ساتھ وہ کھانا کھلائے گا سارے گاؤں کو، کیونکہ ان کی بیٹی کی اپنے گھر میں آمد ہوئی ہے نا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو نا ابو اپنے پاس رکھتے ہیں تقریباً وہ لڑکے کے مرضی کے مطابق، جو داماد چاہے اسی کے مطابق۔ جب داماد کہے کہ یار میری جو بیوی ہے نا اس کو لے کے واپس میرے گھر آئیں،
اس وقت جو لڑکی کے ابو ہیں نا وہ کچھ جی ایس ٹائپ کا وہ سامان اکٹھا کریں گے، اس میں جو ان کی ضرورت کی چیزیں یا ان کے ابو کے جو اختیارات میں یا وہ اس کی بس میں ہیں، اسی حساب سے وہ یہ چیزیں اکٹھا کریں گے۔ اس میں بسترے ہو گئے، برتن ہو گئے، یہ جو بھی جی ایس دیتے ہیں جس طرح دوسرے جگہوں پہ دیتے وہ برابر کرنے کے بعد نا وہ اس کو بھیجیں گے داماد کے گھر، ہے نا۔ تو اس وقت بھی وہ 3 سے 4 بندوں کو اپنے بیٹی کے ساتھ بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیچنے کے بعد نا یہ جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے، پھر ان کے لیے بکرا ذبح کیا جائے گا، پھر ان کو یہ گوشت وغیرہ کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پھر کچھ پیسے دیں گے، اس طرح وہ بھیجیں گے۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کے رسومات یا کوئی اس طرح کے کوئی فنکشنز نہیں ہوں گی، اس حد تک نہیں ہوں گے جب تک اس کی اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا کوئی اولاد پیدا نہ ہو۔ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، اس وقت یا تو وہ گائیں دیتے ہیں یا جی ایس کے طور پر کوئی بستر برتن وغیرہ دیتے ہیں یا وہ بکرے دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بکرے بھی دیتے تھے، گائیں بھی ساتھ بھی دیتے تھے اور برتن وغیرہ بھی دیتے تھے۔ اب یہ کہ لوگوں کے پاس بکریاں نہیں ہوتے اس لیے وہ نہیں دیتے، تو اگر وہ بکریاں اور یہ ساری چیزیں دیتے ہیں نا پھر بھی ان کے ساتھ 1-2 بندے پھر جائیں گے داماد کے پاس، پھر بھی یہ گوشت اور یہ سارا کچھ پیسے وغیرہ مطلب وہاں پہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ بھی خاندان والوں کو بہت مہنگا پڑتا ہے نا، وہ خرچہ جو اس کا اوپر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو تب بھی خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا پیسہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ وہاں پہ جس طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں خاص کر پنجاب میں کاروباری معاملات ہیں یا روزگار ہے، اس طرح وہاں پہ کوئی روزگار یا یہ پیسہ آمدن یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ نا میں آپ کو بتا دوں، جس طرح آپ نے بتایا کہ شادی اور فوتگی پہ خرچہ آتا ہے، اس کے ساتھ یہ جب نا ان کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پنیر کے ساتھ نا وہ بھی مہنگی ہے۔ اس کے علاوہ نا یہ بچے کی پیدائش کے بعد نا کچھ 10-15 دن بعد نا اس لڑکی کی طرف سے ان کے رشتہ دار آئیں گے نا، اپنے اولاد کے حوالے سے وہ مبارکبادی کے لیے آئیں گے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو نا۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نا وہ جب ان کے لڑکی کی طرف سے جو ان کے رشتہ دار آتے ہیں نا اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے بکرا ذبح کرنا یا گائیں ذبح کرنا یا بیل ذبح کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک یہ روزگار کی بات ہے تو وہاں پہ روزگار کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ سرکاری ملازمت زیادہ تر کر رہے ہیں۔ پہلے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ مال مویشی کے ذریعے سے کچھ کماتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، زمینیں وہاں پہ اتنی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ پیسے اکٹھا کر سکے۔ وہ جو زمینیں ہیں ان کے جو پیسے بنتے یا ان کے جو آمدنی ہوتا ہے وہ گھر میں ہی خرچ ہوتا ہے، چاہے جو بھی فصل لگاتے ہیں ان کی تیار ہوتی ہے وہ اپنی خوراک کے لیے گھر پہ گھر میں ہی وہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص روزگار کا کوئی نظام نہیں تھا۔ آج کل تو وہاں پہ یہ کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے نا وہ سرکاری ملازمت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ پرائیویٹ بھی جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہاں پہ اگر کسی کے پاس مال مویشی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا تھا، ادھر ادھر سے اتار پھر اس کو پورا کرنا یہ کافی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ ابھی تک پسماندہ ہے اور غریب ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح بڑی کوئی روزگار کی کوئی مواقع نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ ابھی بھی پسماندہ ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سننے میں آتا ہے اکثر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ بولا ہے کہ دکانداری اپنے یوٹیوب کے چمکانے کے لیے نا وہ بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کو وہاں پہ انہوں نے جا کے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا، میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں پہلے وہاں پہ گیا 5 دن کے لیے، میں وہاں پہ گیا، میں نے سارا ڈور ٹو ڈور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مجھے جتنا جو کچھ میں سنا تھا یا دیکھا تھا اس میں سے کوئی آف بھی % مجھے نظر نہیں آیا نا، مطلب 100 میں سے 25% بھی وہ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں میں فنڈنگ جو ہے وہ یورپ، مطلب ہے یونان یا باہر یورپ کنٹری سے فنڈنگ بھی دی جاتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فنڈ لگ جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں کسی حد تک میں نے ریسرچ کیا ہوا تھا، تو اس وقت جب میں نے پوچھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ انگریز لوگ بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریز لوگوں کے بچے وغیرہ نہیں ہوتے، تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی لڑکا ان کو پسند آئے یا کوئی لڑکی آ جائے تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم اس کی پڑھائی کا سارا ذمہ لیتے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی زندگی بھر ان کے لیے فنڈنگ کر سکے۔ جہاں تک دوسرے فنڈنگ کی بات ہے، وہاں پہ این جی اوز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی راستے ٹھیک نہیں ہو، وہاں پہ نہر ٹھیک نہیں ہو، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی اجتماعی مسئلہ ہو تو وہاں پہ فنڈنگ کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے شاید سنے ہوں گے کہ نہیں کہ وہاں پہ بشلینی بھی ہے جہاں پہ خواتین رہتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے بھی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ کسی بندے کے جیب میں آ جائے، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی این جی اوز کے ذریعے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سرکار کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی خاص ایسا کوئی فنڈنگ کی سہولت نہیں ہے کہ خاص ایک بندے کو ملتا رہے اور
ان کے پیسے جو ہے نا بڑھتے جائے، اس طرح نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ حد تک پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی انگریز آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یار اس نے اگر پڑھائی کرنی ہے یا اس کے اخراجات جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، یا ایک دو دفعہ وہ کرتے ہیں یا ایک مہینے کے لیے کرتے ہیں، اس طرح ہے۔ باقی کوئی خاص فنڈنگ مستقلی طور پر وہاں پہ نہیں ہے۔ تو پڑھائی میں نے دیکھا نا وہاں پہ کہ ایک تو فیسٹیول کے دن تھی، شاید وہاں پہ سرکاری چھٹیاں تھیں، ہاں لیکن میں نے تقریباً ہر بچہ جو 5 یا 6 سال سے لے کر بڑی عمر یعنی کہ 25 20 15 سال کا بھی تھا، میں نے اسٹوڈنٹ دیکھا۔ ہاں کسی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں، بچے نے بولا، کوئی کہتا ہے کہ میں 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اسی طرح کسی نے بولا کہ میں 7 یا 8 یا 9، یعنی کہ یونیورسٹی کالج لیول تک میری وہاں پہ بات ہوئی۔ تو میری جو بات ہوئی تو میں جس بھی فیملی سے ملتا تھا وہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، حالانکہ خواتین ہوتے تھے، لیکن اگر میں وہاں پہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ویڈیو یا سیلفی بنائیں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ سوری نہیں بنا سکتے۔ تو ویسے ان کے مزاج جو مجھے بہت پسند ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ۔ نہیں، تعلیم کی وہاں پہ آج کل جو تناسب ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نا وہاں پہ بےروزگاری زیادہ ہے، تو ملازمت جو سرکاری ملازمت ملتے ہیں نا وہ اس بندے کو ملتے ہیں جس کے پاس تعلیم ہو یا وہ کوئی لائق بندہ ہو۔ تو وہاں پہ تعلیم کی جو ریشو ہے نا اب بڑھ رہی ہے۔ سارے جو لوگ ہیں وہاں کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا جو بچہ ہے، جو بچی ہیں، وہ کم از کم یونیورسٹی لیول تک پڑھ سکے۔ تو یونیورسٹی لیول تک پڑھانے کے لیے جہاں تک روزگار کی بات ہے وہ بھی نہیں ہے، تو ادھر ادھر سے وہ ادھار لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی خاص بندوبست کرتے ہیں، یا بکرے بیچتے ہیں یا گائیں بیچتے ہیں، یا کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زمینیں بھی بیچتے ہیں یا کوئی ادھار لے کے اپنا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آج کل یہ بھی سہولت ہے کہ نا وہاں پہ اگر کوئی کلاشی اچھی تعلیم حاصل کرے تو اس کے لیے یہ بھی مواقع ہیں کہ وہ کوٹے بیس پر وہاں پہ آسانی سے ملازمت لے سکتے ہیں۔ اب پہلے وہاں پہ یہ سہولت نہیں تھا، اب یہ کہ وہاں کا ایک ایم پی اے ہیں کیلاش ویلی کا، وہ اس علاقے کا بیٹا ہے، تو اس نے وہاں پہ کوٹے کا جو پرسنٹیج ہے نا اس کو بڑھا دی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے لوگ آپ اگر دیکھیں تو لیکچرار بھی بن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ جا رہے ہیں، 17 اسکل پہ وہ ملازمتیں لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نا آج کل کوٹے کے بنیاد پر ان کو ملازمت دیا جاتا ہے، تو پھر یہ کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم نا ایک بچہ یا جو ایک بچی ہے نا وہ یونیورسٹی تک پڑھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور لوگ وہاں پہ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جی ناظرین، فتح اللہ کی بات آپ نے سنی، یقیناً آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا، مجھے بھی سمجھ آئی، کچھ پہلے آئی ہوئی تھی لیکن آج فتح اللہ سے مل کے جو ہے نا بہت خوشی ہوئی مجھے۔ میں فتح اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میرے چینل کے لیے مجھے ٹائم دیا۔ تو بڑی اچھی اچھی باتیں جو ہیں کیلاش ویلی کے حوالے سے پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیں۔ تو آپ سب سے اب لاسٹ پہ یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اس کو، تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔